ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. یعنی ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ صبح ہے تھی شام، اور آپ نے بھی اس کی بات پہ فرمایا صبح ہے، اور سارا جہان کہتا ہے شام ہے. تو آپ بتائیں صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا شام بھی صبح ہو سکتی ہے اور صبح بھی صبح ہو سکتی ہے، اور جو مجھ سے جو وقت مانگو وہی وقت ہو سکتا ہے. فرمایا کس بنیاد پہ؟ فرمایا میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ اس خزانے کو رد نہیں فرمائیں گے اور یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا. اور فرمایا وہ خزانہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. کہ صبح کوئی کہے اور ہے رات اور وہ صبح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اور فرمایا یہ 100% ممکن ہے. اس آیت کے اندر، دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے کا کمال ہے اس آیت کے اندر. یہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ایسا ناممکن ممکن ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران ہے. ایک اور چیز بتاؤں، سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے. ابھی کہنے لگے وہ جو جہاز ٹوٹ گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے آبدوز میں، آبدوز پھٹ گئی، مر گئے. وہ گہرا اندھیرا اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے. یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں. جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے. نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے 11 کلومیٹر سمندر. وہاں مخلوق رہتی ہے اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے. مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے. آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت پہ نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے. اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. عجیب بات، حیران. ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی اور باتیں بتائیں. گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی.
سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا۔ من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہہ تک ہم کیسے پہنچیں؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچیں؟ ہمارے ذہن، گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے، اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ، پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے۔ آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے۔
اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا، ان حرفوں کی برکت سے اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے۔ آپ اس نقش کو 26 محرم الحرام میں وہ تعویذ ہر سال آپ کو دیا جاتا ہے، ابھی بھی 9-10 محرم کو دیا گیا، بہت بڑے مجمع کو دیا گیا۔ کس محرم کو دیا گیا؟ 9 کو 10 کو 9 محرم کو، اور بہت بڑا ایک نقش ہے اور دیا جاتا ہے، اس کو لکھیں۔ 9 محرم قسمت والے آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تو تھا کہ میں نے 9 محرم کی شام کو کہہ دیا کہ آپ لاہور والے کم از کم چلے جائیں، ہم سے نہیں سنبھالے گئے، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس آیت کے اندر طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر کو سمجھیں۔ 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 11 بار صبح شام پڑھ لیں، 1 تسبیح صبح شام پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، زندگی میں اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، سارا دن، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر قدم اس کو پڑھیں تو بھی کمال ہے۔ اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، اسی کو ہی ورد جان بنا لیں، اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ طاقت اور تاثیر ہے، حرفوں کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس آیت کی طاقت کو سمجھیں، اس آیت کی طاقت میں ڈوبیں، اس آیت کی طاقت اور تاثیر کے اندر گہرائیوں میں چلے جائیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے،
ان 3 چیزوں سے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی. بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو. اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا، اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ. اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے. تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے. حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے. حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا.